العلم النور العلم النور العلم النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل. الصفۃ المشبہۃ اسم مشتق من فعل لازم. صفت مشبہ وہ اسم ہے جو مشتق ہو فعل لازم سے. فعل لازم سے صحیح ہے، یعنی مصدر لازم سے مشتق ہو. لیدل علی من قام بہ الفعل. کیوں؟ لیدل تاکہ دلالت کرے علی اس بات پر من قام بہ الفعل کہ فعل جس کے ساتھ قائم ہوا ہے، اور وہ کس طور پر قائم ہوا؟ بمعنی ثبوت، ثبوتی طور پر ہوا ہے، نہ کہ حدوثی طور پر. صحیح ہے، کیونکہ صفت مشبہ میں کیا ثبوت ہوتا ہے، اور اسم فاعل اسم مفعول وغیرہ میں کیا ہوتا ہے؟ حدوث ہوتا ہے. صحیح ہے، تو بمعنی ثبوت کہہ کر کے بمعنی الحدوث کو نکال دیا. کیوں کہا ہوا ضاحکن؟ اسم مفعول ہے، ہوا ضاحکن، تو وہ ہنس رہا ہے. تو اب وہ مرد ایسا نہیں ہے کہ 24 گھنٹے ہنستا ہی ہے. بالقوا کیا ہے؟ وہ ہنستا ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں نہ ہنستا ہو. ہنستا ہی ہے 24 گھنٹے، ایسا نہیں ہے. بلکہ جب ضاحک کہہ دیا تو مطلب یہ ہے کہ اس کا ہنسنا جو ہے وہ بالفعل ہے، یعنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ خاص ہے. صحیح ہے. اور جب کہہ دیا ہوا جمیل، وہ خوبصورت ہے، تو وہ جو سے پیدا ہوا ہے وہ جب تک مرے گا جب تک وہ صفت جمال کے ساتھ کیا ہے؟ متصف ہے. تو اس معنی کا کہہ دیا بمعنی ثبوت، بمعنی ثبوت. اب اس کا صیغہ کیا ہے، کس وزن پر آئے گا؟ تو بیان کر رہے ہیں وصیغتھا علی خلاف صیغۃ اسم الفاعل والمفعول. اس کا صیغہ اسم فاعل اور اسم مفعول کے صیغہ کے برخلاف ہوگا. یعنی اسم فاعل کا وزن فاعل اور مفعول ان کے وزن پر آتا ہے جو بھی ہے، لیکن صفت مشبہ کا کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں ہے کہ وہ اس وزن پر آئے گا. کچھ وزن ہیں جو علم الصیغہ میں بیان کر دیے ہیں، تقریباً 17 ہیں. وہاں پر وزن ہے، لیکن یہاں پر 2-3 مثالیں دے دی ہیں صفت مشبہ کی. وَإِنَّمَا تُعْرَفُ بِالسِّمَاعِ. بے شک وہ پہچانا جاتا ہے کس سے؟ سماع سے، سننے سے پہچانا جاتا ہے. اہل عرب سے سن لیا، کسی استاد سے سن لیا، یا کسی لغت میں دیکھ لیا. صحیح ہے، یا کسی کتاب میں دیکھ لیا آپ نے کہ صفت مشبہ ہے، تو آپ کہہ دو گے صفت مشبہ ہے. لیکن اس کا کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں ہے. کحسن وصعب وظریف، جیسے کہ حسن، صعب اور ظریف، یہ صفت مشبہ. حسن معنی اچھا، صعب معنی سخت، اور ظریف معنی عقل مند، زیرک. وَيَتَعَمَلُ عَمَلَ فِعْلِهَا مُطْلَقًا، اور یہ اپنے فعل کا عمل کرتا ہے مطلقاً. یہ اپنے فعل کا عمل کرتا ہے مطلقاً. یہاں مطلقاً کی قید اس لیے لگائی کہ یہاں پر یہ قاعدہ نہیں ہے کہ اسم فاعل جب حال استقبال کے معنی میں ہو تو اپنے فعل کا عمل کرے گا. تو یہاں پر کسی چیز کی قید نہیں ہے. زمان حال، زمان استقبال کی قید اس میں نہیں ہے. کیوں؟ زمان حال اور استقبال کی قید وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر کیا ہے؟ حدوث پایا جاتا ہے، تجدد پایا جاتا ہے. اور اس صفت مشبہ میں نہ حدوث ہے نہ تجدد ہے، بلکہ اس میں ثبوت پایا جاتا ہے. صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے حال اور استقبال یہ تجدد پر کیا ہے؟ حدوث پر دلالت کرتے ہیں، اور یہ حدوث صفت مشبہ میں پایا نہیں جاتا ہے. اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ اپنے فعل کا عمل کرتا ہے مطلقاً، یعنی اس میں زمان حال اور زمان مستقبل کی قید نہیں ہے. اور زمان حال مستقبل کی قید اس لیے نہیں ہے کیونکہ کیا ہے؟ زمان حال استقبال میں کیا پایا جاتا ہے؟ تجدد، حدوث پایا جاتا ہے، پائیداری نہیں پائی جاتی اس میں. صحیح ہے. یہ ضابط ہو جاتا ہے تو ایک لمحہ ہے، جائے گا اس میں، ہے نا. یہ جائے گا، ایک زمانہ آئے گا جس میں وہ جائے گا.
ایسا نہیں کہ صاحب تسلسل طور پر وہ جاتا ہی رہتا ہے. بہرحال زمان حال استقبال میں تجدد ہوتا ہے, حدوث ہوتا ہے, اور وہ چیز صفت مشبہ میں ہوتی نہیں ہے. اس لیے اس میں زمان حال اور استقبال کی قید نہیں ہے. بغیر زمان حال اور استقبال کے یہ اپنے فعل کا عمل کرے گا. اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے مطلقاً کی قید لگائی. اور سمایا نا یار کہاں گیا بشرط الاعتماد المذکوری, کیا اعتماد مذکور کی شرطوں کے ساتھ, یعنی جو اوپر ذکر ہوئی ہیں کہ جن پر سہارا لے کر کے اپنے فعل کا عمل کرتا تھا اسم فاعل, یا اپنے فعل مجہول کا عمل کرتا تھا اسم مفعول, جن چیزوں کا سہارا لے کر کے یہاں پر بھی وہی چیزیں پائی جائیں گی سوائے کیا ہے ایک کو چھوڑ کر, سوائے ایک کے, صحیح نا, ایک کو چھوڑ کر کے باقی جو 5 شرطیں ہیں وہ اس میں پائی جائیں گی. وہاں کیا پایا تھا کہ اس سے پہلے صاحب مبتدا ہو تو یہ خبر واقع ہوگا, ذرا اس سے پہلے کیا ہو ذوالحال ہو تو یہ حال واقع ہوگا, اس سے پہلے کیا ہو موصوف ہو تو یہ صفت مشبہ کیا صفت واقع ہوگا, اس سے پہلے کیا ہو حرف نفی حرف استفہام ہو. یہ تمام شرطیں ہیں, لیکن ایک قید تھی, ایک شرط تھی کہ اس سے پہلے کیا ہو, اس سے پہلے کیا ہو اس میں موصول ہو, تو بعد والا کیا بنے گا صلہ بنے گا. تو اب موصول والی صورت یہاں پر نہیں پائی جائے گی. کیوں؟ اسم فاعل اسم مفعول, اسم فاعل اسم مفعول پر جو الف لام داخل ہوتا ہے وہی الف لام بمعنی الذی ہوتا ہے, صحیح ہے. لیکن جو صفت مشبہ پر جو الف لام داخل ہوتا ہے وہ بمعنی الذی نہیں ہوتا ہے, وہ حرفی ہوتا ہے. اس لیے 6 شرطوں میں سے ایک شرط یہاں پر نہیں پائی جائے گی, وہ اسم موصول والی ہے. وَمَسَائِلُهَا 18, اور اس کے مسائل کتنے, یعنی اس کی قسمیں, صفت مشبہ کی قسمیں کتنی ہیں 18 ہیں. اب اقسام کو یہ کہنا چاہتے وہ اقسام ہوا, لیکن مسائل سے تعبیر کیا, کیونکہ اس کے بارے میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ صاحب یہ جائز ہے, ناجائز ہے, ممتنع ہے, قبیح ہے, حسن ہے, احسن ہے, یہ تمام چیزیں پوچھی جاتی ہیں. اور جس چیز کے متعلق کوئی چیز پوچھی جاتی ہے اسے مسئلہ کہا جاتا ہے. اس لیے یہاں پر کیا ہے مسائلها سے تعبیر کیا اس کی قسموں کو, صحیح ہے. وہ مسائلها 18, اور اس کے مسائل کتنے 18 ہیں. لأن الصفۃ, اس لیے کہ صفت اما باللام, اس لیے کہ صفت مشبہ یا تو کس کے ساتھ ہوگا لام کے ساتھ, جیسے الحسن, الحسن ہوگا, او مجردۃ عنہا, یا اس سے خالی ہوگا. کس سے خالی ہوگا لام سے خالی ہوگا, یعنی حسن. تو ایک الحسن صورت پائی گئی اور ایک کیا حسن صورت پائی گئی. یہ تصور ہو گیا. ہاں اب معمول کو لے رہے ہیں. وَمَعْمُولُ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا, اور ان دونوں میں سے ہر ایک کا معمول, یعنی الحسن کا بھی معمول اور حسن کا بھی معمول کیا ہوگا, اما مضاف, یا تو مضاف ہوگا معمول, یعنی مضاف سے مراد وجہ ہو, مضاف ہو گیا معمول, یا کیا ہوگا اب لام, یا لام کے ساتھ ہوگا یعنی الوجہ, حسن کا بھی معمول الوجہ اور الحسن کا بھی معمول الوجہ. اور سمارا او مجردۃ او مجرد عنہما, یا ان دونوں سے خالی ہوگا, یعنی وجہ, تو وجہ اضافت سے بھی خالی ہے, وجہ الف لام سے بھی خالی ہے, صحیح ہے. تو معمول کتنے ہو گئے 3 ہو گئے نا. تو مطلب یہ ہے کہ الحسنوں کو بھی معمول 3 ہو گئے اور حسنوں کی بھی معمول 3 ہو گئے, تو 2 کو 3 میں ضرب دینے سے کیا ہوا 6 ہو گئے, 6 ہو گئے, اتنا ہو گیا. فہادی ستۃ, تو یہ کتنے مسئلے ہو گئے 6 قسمیں ہو گئی. ومعمول کل منہا, اور ان میں سے ہر ایک کا معمول, ہر ایک کا معمول ہے نا, اما مرفون, یا تو کیا ہوگا مرفوع ہوگا, یعنی 6 کی 6 صورتیں یا تو مرفوع ہوں گی, 6 ہو گئی, یعنی کیا ہے وجہ مرفوع ہو گئی. او منصوب, یا کیا ہوگی منصوب ہو گیا, یعنی وجہ ہو. تو اب 6 یہ جو 6 معمول تھے تو 6 معمول کے ساتھ منصوب, تو کتنے 6 کے مجھے 6 12 ہو گئے.
اور مجرور یا کہ ہوں گے 6 کے 6 معمول مجرور ہوں گے. تو 6 × 18 تو تین معمول ہوں گے نا, ایک مرفوع, دوسرا منصوب, تیسرا مجرور. تو 3 کو 6 سے ضرب دے دو, یہ 6 کو 3 سے, تو 6 × 18 تو یہ 18 قسمیں ہو گئی. اس میں اگر فضائل کا 18 تو یہ ہو گئے صاحب 18 مسائل, 18 صورتیں, 18 قسمیں. اور سمایا اب یہاں پر منصوب کا ایک چیز اور سمجھو پہلے. صفت مشبہ عمل میں اپنے فعل سے بڑھ جاتا ہے. بڑھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ صاحب فعل جب صفت کیا بولتے ہیں فعل لازم ہوتا ہے, صحیح ہے, کیا فعل لازم ہوتا ہے, تو اس وقت صرف فاعل ہی آتا اس کا. حسن زید مفعول بھی نہیں آگا. لیکن جب اس سے صفت مشبہ بنے گا تو اس صفت مشبہ کے وقت اس کا مفعول بھی آئے گا. تو فعل سے بڑھ گیا صفت مشبہ, کہ جب فعل آ رہا ہے تو فعل صرف فاعل پہ پورا ہو رہا ہے, مفعول کی ضرورت نہیں ہے. اور جب صفت مشبہ آ رہا ہے تو اس کا مفعول بھی آ رہا. اور پھر اعتراض ہوگا صاحب مفعول بھی کیوں آتا ہے اس کا, تو اس کا جواب اتنا سا دیں گے کہ صاحب صفت مشبہ اس میں فاعل کے مفعول بھی سے مشابہت رکھنے کی بنیاد پر اس کا مفعول بھی آیا تھا. صحیح ہے. اب یہ منصوب جو ہوگا, منصوب کی 2 صورتیں. منصوب ہو جو ہوگا معمول, صفت مشبہ کا معمول, خواہ وہ کا معرب باللام کا معمول ہو یا صفت مشبہ بغیر اللام, صحیح نا, بغیر معرف اللام ہو, تو ان دونوں کا معمول منصوب ہوگا. تو منصوب کی 2 صورتیں, یا تو مفعول بھی کی بنیاد پر ہوگا یا تمیز کی بنیاد پر منصوب ہوگا. مفعول بھی اس وقت بنے گا جبکہ معرفہ ہوگا, صحیح ہے. یعنی مفعول بھی اس وقت, مفعولیت کا اعراب اس وقت دیا جائے گا جبکہ وہ معرفہ ہوگا, اور تمیز کا اعراب اس وقت دیا جائے گا جس وقت کے نکرہ ہوگا. برابر منصوب کی 2 صورت ہو گئی, مفعولیت کی بنیاد بھی منصوب ہوتا ہے اور تمیز کی بنیاد پر بھی منصوب ہوتا ہے. سمجھا گیا. اب یہاں سے مثالوں کی تفصیل بیان کر رہے ہیں, الگ الگ مثالیں بیان کر رہے ہیں. یہاں تک تو یہ سمجھو صفت مشبہ کا بیان ہو گیا پورا. اب مثالوں میں جو ہوگا جائز, ممتنع, مختلف فی, وہ تمام صورتیں یہاں بیان کریں گے مثالوں کو پیش کرنے کے بعد. وہ تفصیل ہوا, اور صفت مشبہ کی تفصیل. ناب جاءنی زید الحسن, اب کیا ہے, وجہہ 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 ثلاثۃ اوجہ, تینوں قسموں کے ساتھ, تینوں اعرابوں کے ساتھ. وکذالک الحسن الوجہ الحسن الوجہ الحسن الوجہ. صحیح ہے. یہاں پر دیکھو پہلی بار یہ کیا بولتے ہیں, ایک مثال پڑھو, الحسن وجہ الحسن وجہ الحسن وجہن. اب یہاں تک یہ کیا ہے, جب صفت مشبہ معرب باللام ہو اس کی مثال ہو گئی. پھر معمول تینوں طرح کا آ گیا, اضافت کے ساتھ بھی آ گیا معمول, معرب باللام بھی آ گیا, اور بغیر الف لام کے اور بغیر اضافت کی بھی ہو گیا. یعنی پہلی جو صورت, پہلی جو مثال ہے الحسن وجہ, یہ اس کا یہاں پر معمول جو ہے وجہ اضافت کے ساتھ ہے, یعنی مضاف ہے. اور دوسری مثال جو ہے الحسن الوجہ, اس میں معمول جو ہے معرب باللام ہے. اور تیسری مثال تو ہے الحسن وجہ, اس میں کیا معمول جو ہے دونوں سے خالی ہے. سمجھ گیا. ہاں, وحسن وجہہ وحسن وجہہ وحسن وجہہ وحسن وجہہ. تو یہ کس کی مثال ہے, یہ جس میں صفت مشبہ بغیر لام کے ہو. صحیح ہے. اب 3 مثالیں دیکھ لو. وہ اس میں وہ حسن دیا, غلط دیا اس میں کتاب میں. وحسن الوجہ وحسن الوجہ وحسن الوجہ. صحیح ہے. وحسن وجہ وحسن وجہ وحسن وجہن. تو اب یہاں پر تینوں مثالوں میں جو صفت مشبہ ہے بغیر لام کے, اور معمول اضافت کے ساتھ بھی ہے, معمول معرب باللام بھی ہے, اور ان دونوں سے خالی بھی ہے. تو ہر ایک معمول کی قسم ہو گئی اور ہر صفت مشبہ کی قسم ہو گئی. یہ بھی ہوگا صفت مشبہ بغیر لام کے آتا, اس کی مثالیں نیچے آ گئی. صفت مشبہ لام کے ساتھ آتا, اس کی مثال اوپر ہو گئی. پھر معمول کی قسم تھی, یا تو مضاف ہوگا یا لام کے ساتھ ہوگا یا دونوں سے خالی ہوگا. تینوں کی معمول کی قسم ہو گئی. پھر
کیا بولتے ہیں صفت مشبہ جب بغیر الف لام کے ہو حسن، اس کے معمول کی بھی 3 قسمیں تھیں، مضاف الف لام کے ساتھ اور ان دونوں سے خالی. پھر نیچے اعراب آیا تھا کہ صاحب یہ مرفوع بھی ہوگا، منصوب بھی ہوگا اور مجرور بھی ہوگا. تو یہاں پر اعراب تینوں اعراب دیے ہیں، ہر مثال کے معمول پر، ہر صفت مشبہ کے معمول پر تینوں اعراب دیے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ مرفوع بھی ہوگا، کیا ہے، منصوب بھی ہوگا اور مجرور بھی ہوگا. اور سمجھ آیا گیا؟ وہی علی خمسۃ اقسام، اور یہ 5 قسموں پر ہے، یعنی جائز، مختلف فی، کبھی، حسن، احسن، ان تمام چیزوں کے اعتبار سے صفت مشبہ یہ ہے نا 5 قسموں پر ہے. منہا ممتنع، ان میں سے کچھ کیا ہے، ممتنع ہے. ممتنع کیا ہے؟ الحسن وجہ، الحسن وجہ، ایک الحسن وجہہ بھی ہے، صحیح ہے، کیا الحسن وجہ اور الحسن وجہہ. اب 2 مثالیں ہیں، یہ ممتنع ہیں، جائز ہی نہیں ہے، ان کا یہ استعمال جائز ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اضافت لفظی تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، وہ تخفیف یہاں پر نہیں پائی جا رہی ہے. کیسے نہیں پائی جا رہی ہے؟ کیونکہ قاعدہ ہے جب کیا مضاف کا کیا ہے، صفت مشبہ کا معمول جو ضمیر کے ساتھ ہو تو اضافت کے بعد اس ضمیر کو حذف کر دیا جاتا ہے. تو الحسن کیا ہے، اضافت کر دی وجہ کی طرف، اور وجہ جو معمول ہے اس میں ضمیر ہے، حالانکہ ضمیر کو حذف کر کے اس کے عوض میں الف لام داخل کر دیتے ہیں، الحسن الوجہ. تو یہاں اس اعتبار سے بھی تخفیف نہیں پائی گئی. دوسری اس اعتبار سے کہ صاحب یہاں پر جو تخفیف ہوئی ہے وہ الف لام کی وجہ سے ہوئی ہے، جو کیونکہ اضافت کی وجہ سے تنوین حذف ہو جاتی ہے. تنوین کیا ہے، حذف ہو جاتی ہے. الحسن سے جو تنوین حذف ہوئی ہے وہ اضافت کی وجہ سے نہیں، الف لام کی وجہ سے ہوئی ہے. تو اس اعتبار سے یہاں نہ لفظاً تخفیف پائی گئی اور نہ معنی کوئی فائدہ دیا. جب لفظاً کوئی فائدہ نہیں دیا تخفیف کا، نہ معنی دیا، تو اب ہوا کیا ہے، مثالی جائز نہیں ہوئی ہے. ایسی الحسن وجہ میں، الحسن وجہ میں بھی کیا ہے، تخفیف نہیں پائی گئی، کیونکہ کیا ہے، تنوین مضاف سے جو تنوین حذف ہوتی ہے وہ اضافت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہاں تخفیف جو پائی گئی ہے وہ اضافت کی وجہ سے نہیں، الف لام کی وجہ سے پائی گئی ہے. کیونکہ الحسن پر الف لام آ گیا تو جب کوئی بھی اسم معرب باللام ہوگا اس میں تنوین آتی نہیں ہے. تو اس اعتبار سے الحسن وجہ اور الحسن وجہہ یہ مثال کیا، ممتنع ہے، جائز نہیں ہے. آگے بتا رہے وہ مختلف فی، اور اس میں سے کیا ہے، حسن وجہی جو ہے مثال ہے یہ مختلف فی ہے. مختلف فی کا مطلب یہ ہے کچھ لوگ اسے جائز قرار دیتے ہیں اور کچھ لوگ اسے جائز قرار نہیں دیتے ہیں. ایک منٹ. تو حسن وجہی پہلے دیکھو یہ جائز کس اعتبار سے نہیں ہے. تو اس اعتبار سے نہیں ہے کہ جب صفت مشبہ کا معمول ضمیر کے ساتھ ہو تو ضمیر کو حذف کر کے اس کے بدلے میں الف لام لانا چاہیے معمول پر، یعنی الحسن وہ حسن الوجہی. اور یہاں پر کیا معمول میں ضمیر ہے تو تخفیف نہیں پائی گئی. تو اس اعتبار سے یہ مثال درست نہیں. اور کچھ کہتے ہیں کہ صاحب چلو تخفیف تو پائی گئی تھوڑی سی، وہ اس اعتبار سے کہ یہاں پر حسن وجہی میں مضاف سے جو صفت مشبہ ہے اس سے تنوین حذف ہوئی ہے، وہ اضافت کی وجہ سے ہوئی ہے. تو تخفیف تو پائی گئی لیکن تھوڑی سی پائی گئی ہے. تو تھوڑے کا اعتبار کرتے ہوئے کچھ لوگ اسے جائز قرار دیتے ہیں اس مثال کو، اور کچھ کہتے ہیں کہ صحیح کیا پوری صورت نہیں پائی گئی ہے، کامل درجے کی کیا تخفیف نہیں پائی گئی ہے، اس اعتبار سے کیا اسے جائز نہیں سمجھتے ہیں. اس لیے کہہ دیا مختلف فی. سما گیا. والباقی احسن ان کان فی ضمیر واحد، اور باقی کیا احسن ہے اگر اس میں ایک ضمیر ہو. وحسن ان کان فی ضمیران، اور حسن ہے اگر اس میں 2 ضمیریں ہوں. وقبیح، اور کبھی ہے ان لم یکن فی ضمیر، اگر اس میں کوئی ضمیر نہ ہو. اب یہاں پر اس کو سمجھنے کے لیے ایک قاعدہ سمجھ لو نیچے، یعنی کب ضمیر نہیں پائی جائے گی اور کب ضمیر پائی جائے گی. تو ضابطہ کیا ہے وہی دیکھ لو. کیا ہے، والضابطۃ انک متی رفعت بها معمولها. ضابطہ یہ ہے کہ جب تم صفت مشبہ کے ذریعے صحیح نا اس کے معمول کو کہہ دو گے
رفع دو گے فلا ضمیر فی صفتی، تو صفت میں کوئی ضمیر نہیں ہوگی، صفت میں کوئی ضمیر نہ ہوگی. صحیح ہے. تو اب صفت مشبہ اپنے معمول کو رفع دے گا، کیونکہ جو ضمیر فاعل بنتی وہ فاعل شکل میں آ گیا، وہ معمول فاعل بن جائے گا. ارے بات آئی اس میں، معمول کیا بن جائے گا؟ فاعل بن. تو اب اس میں کوئی ضمیر نہیں ہوگی، اور معمول میں بھی ضمیر نہ ہو پھر تو کوئی ضمیر نہیں ہوئی، تو ہو جائے گا کبھی ہو جائے گا. اور اگر معمول میں ضمیر ہے اور وہ نصب دے رہا ہے یا کیا نصب منصوب ہے یا مجرور ہے معمول، تو اب اگر معمول میں ضمیر ہے اور صفت مشبہ میں ضمیر ہے تو اب یہ اس میں دو ضمیر پائی جائیں گی، اس میں دو ضمیر. مثال کے تو الحسن وجہہ، الحسن وجہہ، تو الحسن میں ایک ضمیر ہوگی اور وجہہ اس میں بھی معمول میں بھی ضمیر ہے، تو دو ضمیریں پائی گئی. تو جس میں دو ضمیریں ہوں تو وہ کیا ہے؟ حسن ہے، یعنی صحیح ہے، بہتر ہے نا. اور جس میں ایک ضمیر ہو، جس میں جیسے الحسن وجہن، تو اب اس میں الحسن میں ہوا ضمیر نکلے گی، تو ایک ضمیر ہوئی تو یہ ہوا کیا؟ احسن. یہ کہہ دو الحسن وجہن، تو اب ضمیر کیا ہوئی؟ یا کہہ دو الحسن الوجہی، تو ضمیر ایک ہوگی. صحیح ہے. تو جس میں ضمیر ایک ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ احسن ہوتا ہے. وَالضَّابِطَةُ أَنَّكَ مَتَى رَفَعْتَ بِهَا، ضابطہ یہ ہے کہ جب تم اس کے ذریعے رفع دو گے معمولہ، اس کے معمول کو، فلا ضمیر فی صفتی، تو صفت میں کوئی ضمیر نہیں ہوگی. صحیح ہے. وَمَتَى نَصَبْتَ او جررت، یا جب تم نصب دو گے، صحیح ہے، او جررت یا آپ جر دو گے، وفیہا ضمیر الموصوف، تو اس میں موصوف کی ضمیر ہوگی. نیب جیسے زید حسن وجہہ، کیا ہے؟ حسن وجہہ، تو اب حسن وجہہ، تو اب یہاں پر کیا ہے؟ کتنی ضمیر ہو گئی؟ اب معمول میں بھی ضمیر ہے اور صفت مشبہ بھی ہے تو دو ضمیر ہے. اور اگر صرف معمول میں ضمیر نہیں ہے، صرف صفت مشبہ میں ضمیر ہے تو ایک ضمیر ہوگی، یہ خود نکالنا پڑے گا. لیکن یہ ملا کر کے ما قبل کی صفت واقع ہوگا. جو پہلی مثال پڑھا نا، جاءنی زید الحسن، جو پڑھا تھا ہم نے، تو اب پورا ملا کر کے حسن، صحیح نا، اپنے معمول سے ملا کر کے، خواہ ایک ضمیر کے ساتھ ملے یا دو ضمیروں کے ساتھ ملے، یہ ملا کر کے ما قبل زید جو ہے اس کی صفت واقع ہوگا.